أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة بعد بلند درود اس رنگ سے پڑھیے کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں وصول کرنا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ لکھنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں. آیت بابا جی وہ پڑھنے لگا ہوں ندیم کہ جو آیت کوفہ اور شام دونوں درباروں میں شریکت الحسین نے جو خطبہ دیا ہے، اس کے آغاز میں یہی آیت پڑھی ہے. اس میں صرف ایک فلسفہ نہیں، فلسفوں کی کائنات بند ہے. آخری بندے تک سر اٹھانا ہے، آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. ارشاد ہو رہا ہے لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. اللہ قرآن نازل کرتے وقت فرما چکا تھا، اور لسان اللہ کی بیٹی ابن دیات کے دربار میں کہہ رہی ہے کہ کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دے رکھی ہے تو اس میں ان کے لیے کوئی بہتری ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں کس کے سر سے جملہ گزر گیا اور کس کے سہنے دل میں اترا. لا يحسبن الذين كفروا، کافروں کو یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انما نملی لہم، یہ جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، ان میں ان کے لیے کوئی خیر ہے. میں نے خیر نہیں ہے. مہلت دی کیوں؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو اس لیے مہلت دی ہے کہ بچے ہوئے گناہ بھی کر لیں. جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کر لی. اب بابا جی یہاں جو پہلا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، ہر بندہ شیعہ یا برادران اہل سنت میں سے کوئی تشریف رکھتا ہے، یہاں لکھیے، پہلے سوچئے یہ خطبہ کہاں پڑھ رہی ہے علی کی بیٹی؟ ابن زیاد کے دربار میں. ابن زیاد اپنے تئیں خلیفۃ المسلمین ہونے کے دعوے دار کا نائب ہے. اور آیت کون سی پڑھی شریکت الحسین نے؟ لا یحسبن الذین کفروا، کافروں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے. 1400 سال پہلے مفتی اعظم کی بیٹی نے دشمن کے دربار میں فتویٰ دے دیا کہ حسین کا دشمن منبر اسلام پہ کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں کافر ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. بس آپ کی توجہ ہو گئی. خریدار ہیں بہرحال میرے سامنے، اور جہاں خریدار ہوں وہاں پھر جنس چھپانا جرم ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا. تو اس خطبے کے تھوڑے سے اقتباس سنا دوں ان کو، چاہتے ہو سارے؟ کیا خطبہ دیا علی کی بیٹی نے دربار کوفہ میں؟ ذہن میں رہے، اور اگر تصور کرتے میں یہ بات رہی تو پھر زمین پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو معراج نصیب ہوگی انشاءاللہ. لسان اللہ کی بیٹی نے سوچا، شہر کوفہ ہے، دارالامارہ ہے، مسجد اعظم ہے، اسی منبر پہ خطیب ازل خطبہ دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. العظمت للہ. ہاں تو اب وہاں جو کچھ کہا ہے، کائنات کے علماء زندگی بھر بابا جی اس کی شرح لکھتے رہے نا، خدا کی قسم حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. سر اٹھانا. بی بی کہتے ہیں الحمدللہ عدد الرمل والحصار وزنة العرش إلى السراء یا اہل الکوفة والغدر ویا اہل المکر والغدر والخیلاء والحیل فإننا اہل بیت ابتلانا اللہ بكم وابتلاكم بنا وجعل بلاءنا بلاء حسنا
وجعل علمه عندنا وفهمه عندنا نحن عيبة علمه وبياء حكمه وفهمه ونحن تراجمة وحي الله وحجته في بلاده لعباده أتتخذون عيدا لقتل ابن بنت نبيكم هكذا يفرح أولاد البغاة بقتل الهداة أتعلمون أية من سفقتم على شط الفرات أزكى من الماء الكوثر والماء الحياة بیٹے چلے گئے تعلمون أية من سفقتم على شط الفرات أزكى من الكوثر والماء الحياة والله لو شاء لصارت خيولكم ونياقكم أفيادا وأسودا مزقوا لحومكم ومزقوا إذامكم وصارت رماحكم وأسنتكم أحيات وأقارب تنهش أجسامكم ونصرت لحومكم ولو أمر الأرض لابتلعتكم بمراكبكم مثل قارون بدوره وخزائنه بل لو شاء للبت ثيابكم في أعناقكم وألفاكم أهل السماء كالفراش المفتتة ولكنه لم يزل يدعوكم إلى الجنة وما رأيتكم أمهلناكم ليلة واحدة للتوبة لكن اخترتم الفناء على البقاء والنار على أوفر الجزاء وأولاد الطلقاء على الأزكياء ورب السماوات والأولى إني أرى ذكر أبي عبد الله يملأ الأرض والسماء وحسبنا الله وأهل المغفرة وأهل التقوى. اتنا ہی اگر سنبھال لیا گیا تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ دامن میں آ جائے گا. اب میں بابا اگر پہلے جملے کی شرح کروں، مجھے اشرح چاہیے صرف پہلے جملے کی شرح میں، ہاں جس کی جتنی گہرائی اور وسعت ہے ادراک کی وہ اس کے مطابق سنے. امام مبین کی بیٹی اللہ کا حمد کر رہی ہے کس انداز میں؟ الحمدللہ عدد الرمل والحصاد. حمد ہے خدا کی اتنی جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں اور جتنے کائنات میں ریت کے ذرے ہیں. جو پہنچے یقین مانو انہیں میں کہتا ہوں واہ، جو نہیں پہنچے تمہیں بھی اکیلا نہیں کرنا، اتنی دعوت فکر ضرور دوں گا. ندیم بی بی کا یہ کہنا عدد الرمل والحصاد، جتنے ریت کے ذرات ہیں جتنے کائنات میں سنگریزے ہیں، اس کا مطلب ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین کی بیٹی نے یہ بتا دیا ہے اشارے میں، میں جانتی ہوں ذرے کتنے ہیں. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں ورنہ یہ کیوں کہتی جتنے ذرے ہیں؟ جس کو تعداد کا علم ہی نہ ہو وہ یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ جن ذرات کو بھی جانتی ہے، کائنات میں کتنے سنگریزے ہیں کہاں ہیں یہ بھی جانتی ہے، اور آگے سر اٹھانا یہ اگر وصول کر لیا تو فرماتی ہے وَزِنَةَ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَى، تحت السرا سے عرش تک جتنا کائنات کا وزن ہے میں اتنی اس کی حمد کرتی ہوں. اللہ سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ یہ سائنسدانوں کو تو ہوا تک کے بارے میں یہی مغالطہ ہے کہ ہوا وزن نہیں رکھتی. اس خاندان نے تسبیح میں پڑھ دیا 1400 سال پہلے یا من یعلم وزن الہوا، اے وہ ذات جو ہوا کا وزن جانتی ہے. اللہ سمجھ آئی بات جانیں؟ یہ علم الہی کا پیکر ہے. جتنے کائنات میں ریت کے ذرے، جتنے سنگریزے اور جتنا وزن ہے عرش سے تحت السرا تک کا. سرکار صادق بابا جی بیٹھے تھے دریائے دجلہ کے کنارے، تو فرمایا انی عالم وزن ماء الدجلہ، فرمایا جب سے دجلہ بہ رہا ہے اور جب تک بہتا رہے گا اس کی لہروں کا وزن کیا ہے میں جانتا ہوں. اللہ اللہ ہے. اور جہاں مومن ہوں منکر بھی وہی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک منکر کھڑا ہو گیا، ہیں اتنا بڑا دعویٰ، فرمایا یہ بتا. اب دیکھیں نا ندیم، سوچ دیکھو یہ بات جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے افتؤمنون بالباطل وبنعمت اللہ یکفرون، کیا تم باطل پہ تو ایمان رکھتے ہو لیکن اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ تو وہی بات ہے. مولانا نے فرمایا ان اللہ قادر ان یفوض ذلک العلم الى البعوضۃ، فرمایا اچھا تیرا یہ عقیدہ ہے اگر اللہ چاہے کہ یہ علم ایک مچھر کے سینے میں رکھ دے سکتا ہے؟ فرمایا دے سکتا ہے. فرمایا ڈوب کے مر جا. جو مچھر کو یہ علم عطا کر سکتا ہے اپنی حجت کا سینہ خالی رکھے گا. جیتے رہو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک. اچھا حمل کر کے
پھر بیوی نے کیا کہا؟ اب کوفے والوں کا شجرائے نسب لکھ دیا ہے زینب کبریٰ نے دشمن کے دربار میں. اب یہ جو ہے میرے بظاہر وہ تخت پہ بیٹھا ہے لیکن لگتا یہی ہے کہ اقتدار ادھر ہے. جیسے کوئی جابر شہنشاہ اپنی نمک حرام رعایا پہ بگڑ رہا ہو، ان کے خلاف الزام بتا کے تم ایسے ہو تم ایسے ہو. اب دیکھو کہ لسان اللہ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یا اہل الکوفۃ یا اہل الغدر والمکر واہل الخیلاء والحیل. کوفے کے باشندوں، او مکارو، او غدارو، او ہیلے کی پیداوارو، پچھلا محلہ ٹھیک ہے، آخری کا تعلق والا. ہاں دادی یہ آگے والے دیں گے آپ کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا. فرمایا فَإِنَّنَا، ان کو آئینہ نسب دکھا کر اب اپنا آپ بتا رہی ہے ہم کون ہیں. فرمایا فَإِنَّنَا وَأَهْلُ بَيْتٍ ابتلاؤنا اللہ بکم وابتلاؤکم بنا. فرمایا ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ نے ہمارا امتحان لیا تمہارے ذریعے، تمہارا لیا ہمارے ذریعے. بڑی بات، ہمارا امتحان تمہارے لیے لیا کہ ہم جو اس کی بزم کبریائی سجانے کے لیے خلق ہوئے تھے ہمیں تم میں اترنا پڑا، ہمیں تمہیں برداشت کرنا پڑا. اور تمہارا یہ امتحان لیا کہ میرے تحفے کی قدر کون کرتا ہے، انہیں اپنے جیسا کون سمجھتا ہے. وَجَعْلَ بَلَاءَنَا حَسَنًا، اور جو ہمارا امتحان ہے وہ بڑا حسن ہے، ہم نے اسے خوبی سے پاس کیا، خوبی سے کامیاب ہوئے ہم اپنے امتحان میں. وَجَعْلَ، اور صرف یہ نہیں کیا، بابا جی اب یہ فکرے قابل غور ہیں، ذات واجب کی قسم ان کا زمین سے تعلق نہیں. فرماتے ہیں وَجَعْلَ عِلْمَهُ عِنْدَنَا وَفَهْمَهُ عِنْدَنَا نَحْنُ عِبَّةُ عِلْمِهِ وَوِيَاءُ فَهْمِهِ وَحِكْمَتِهِ. فرمایا اللہ نے اپنا علم جب امانت رکھنا چاہا ہمارے بغیر اسے کوئی امین نظر ہی نہیں آتا. ہم امین ٹھہرے کہ اس نے اپنا فقط علم نہیں ندیم، علمہ اس کا علم اس نے ہمارے پاس رکھوایا، اس نے اپنی فہم ہمارے پاس رکھوائی. جیسے امانت صندوق میں بند کر دیتے ہیں، نحن عِبَّةُ عِلْمِهِ، ہم اس کے علم کا صندوق ہیں. وَوِيَاءُ حِكْمَتِهِ، ہم اس کی حکمت کا ظرف ہیں. سر اٹھانا. نحن تراجمۃ وحی اللہ. بابا جی بس دعائی کرنی ہے کہ اللہ کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو، کیونکہ اتنا وقت نہیں میرے پاس کہ میں ایک ایک جملے کی شرح کر سکوں، بس ترجمہ کرتا ہوں گزارا کرنا. بھی فرماتے ہیں ہم اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں. یہ ترجمانی سے مراد کیا ہے کہ بھئی اس کی وحی عربی میں ہوتی ہے، ہم اسے فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. نہیں، یہ بات ہی نہیں. جاؤ شرق سے غرب، شمال سے جنوب، جو خالصہ کے اس ممبر سے لے کر رجا فیشر کے حوض علمیہ تک غزن فر کا چیلنج لے جاؤ. کوئی مائیکل رد پیش کرے اپنی شہر خود نہ کٹواؤں میرے نطفے میں شک ہے. ہمارے علماء اعلام نے ندیم دفتر کے دفتر لکھ ڈالے کہ ان کی وحی کی ترجمانی کا مقصد یہ ہوتا ہے. مثلا وحی یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وحی نے کہا کہ اللہ کا امر یہ ہے وہ کن کہے کائنات ہوتی ہے، یہ وحی ہے. زینب کے کہنے کا مقصد ہے وہ بولتا ہے، کن کہہ کے ترجمانی ہم کرتے ہیں. اللہ جو ہاں یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی. ہاں اور یہ نہیں کہ وہی صرف مولوی نے تو یہی تصور دیا ہے نا کہ فرشتہ وحی لاتا ہے، ان کو پتہ چلا. سورہ انفال کو پڑھنا، قرآن کہہ رہا ہے اذ اوحی ربک الی الملائکۃ، اے محمد وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں کو وحی کی. چلیں جی رسول کو تو فرشتے نے وحی پہنچائی، یہ فرشتوں کو وحی کون پہنچا رہا ہے؟ جی ہاں یہ وہی وحی الہی ہے. وہ ہے نا کہ بابا جی امیر کائنات کی عادت تھی کہ رسول آیت پڑھتے یا آیتیں یا سورت سب سے پہلے مسجد سے خیبر شکم باہر جاتے اور جا کے بطول کو بتاتے آج تیرے بابا پہ یہ وحی آئی. لیکن میرے سب سے پہلے علی جاتے. کبھی کبھی جو والوں ایسا بھی ہوتا کہ ابھی علی دہلیز در میں ہوتے اور جو سورت یا آیتیں آئی ہیں وہ بھی پہلے پڑھ رہی ہوتی تھی.
چلے تو نہیں گئے ہو جنگل میں تو کتاب نہیں کرا. یعنی علی دہلی در میں ہوتے, بیوی پہلے پڑھ رہے ہیں, ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی ہم بے علموں کا علم پڑھانے کے لیے پوچھتا ہے. من ہم با کے بحالا بطول مجھ سے پہلے تقدیر کو بھی اجازت نہیں مسجد سے نکلنے کی, ہوا بھی باہر نہیں نکل سکی. آپ کو کس نے بتایا؟ بی بی مسکرا کے کہتی علی گھبرانے کی ضرورت نہیں, میرے بابا کا ایک وحی ہے, میرے دو وحی ہیں, ایک حسن ہے ایک حسین ہے. جیتے رہو. یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی. اور حدیث قصہ میں روز سنتے نہیں ہو, بات زمین پہ تھی ندیم, چادر کے نیچے. وہاں جبریل نے سوال کیا کہ رب من تحت کے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے, اور بطول زمین پہ پہلے بتا رہی ہے کہ جبریل نے یہ پوچھا. یہ ہے وحی الہی کی ترجمانی. وحجتہ تک تو نہیں کہنا, وحجتہ فی بلادہ لعبادہ, ہم اللہ کے شہروں میں اس کے بندوں پر اس کی حجت ہے. اللہ اکبر. اب اسی حجت کے لیے بھی کم از کم خمسہ میں پڑھوں, پھر کچھ تصور کرتے میں بابا جی آئے گا کہ حجت کس کو کہتے ہیں. یہاں میں صرف دو تعریفیں کر رہا ہوں. الحجت من لا یقول لا ادری, حجت اسے کہتے ہیں جو لا ادری نہ کہے, یعنی یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا. حجت سے پوچھو تحت الثری میں کیا ہے, اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت نہیں. اسے کہہ دو عرش اولی پہ کیا ہے, اگر کہہ دے میں نہیں جانتا حجت. اور دوسری تعریف, اصول کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں کوئی نہیں, سرکار صادق نے حجت کی تعریف کی. الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو, جو مخلوق کے ساتھ ہو, جو مخلوق کے بعد ہو. نہیں, میں چاہتا ہوں بچے بھی سمجھیں. حجت مخلوق سے شاد باز, مخلوق کے بعد. اب ایسا ہے جیسے آپ کہتے ہیں شامیانہ مجلس سے پہلے تھا, مجلس کے درمیان تھا, مجلس کے بعد رہا. اب کیا یہ جو وہ شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں, ان کی اور شامیانے کی جنس ایک ہے؟ مختلف چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. شامیانہ اور ہے, شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے اور ہیں. اب پتہ نہیں کس کے کلیجے پہ خراشیں آئیں گی, کس کے چہرے پہ پھول کھلے گا. میرا مولا فرما رہا ہے حجت وہ ہے جو مخلوق سے پہلے, مخلوق کے ساتھ, مخلوق کے بعد. تو پھر ماننا پڑے گا مخلوق اور ہوتی ہے, حجت اور ہوتا ہے. یاد جیتے رہو. ہم اللہ کے شہروں میں اللہ کی حجت ہیں. اب جن علماء ظواہر نے, اب دیکھیں بابا جی یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کہ علی کا لہجہ تھا بی بی کا, اور اسے علماء کو یہی سمجھ آئی ہے. یعنی جس طرح میں بول رہا ہوں تو میرے بولنے میں سے جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, اس کا ڈھنگ جس کا ہو آپ اس کو لہجہ سمجھتے ہیں. عربی میں لہجے کی یہ تعریف نہیں, عربی میں یہ لغت ہے. ہاں وقت نہیں ہے میرے پاس. لہجے کا ندیم یہ مقصد ہے کہ جو تاثیر علی کی زبان میں تھی, اور پھر جو کوئی تعویل مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے. بھئی کیوں لہجہ تھا بابا والا؟ چونکہ پردہ دار تھی نا, اور غیروں میں خطبے پڑھنے تھے. خود بھی تو بی بی گئی تھی بازار میں, تو زیادہ پردہ تو بی بی کو تھا یا لہجے کو تھا؟ اور پھر قرآن پڑھنا پردہ دار کی آواز کے پردے کا حکم ہی نہیں قرآن میں. رسول کی بیویاں سے اللہ کر رہا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اے ازواج رسول, جو کوئی دروازے پہ آئے اس سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو, ورنہ اللہ کہتا گفتگو کیا ہی نہ کرو. تو آواز کو تو پردہ نہیں. مقصد یہی ہے کہ جو اثر علی کی زبان میں وہی تاثیر زینب کی زبان میں. اب یہی دیکھو کہ جب بازار کوفہ میں خطبہ پڑھنا چاہا, لاکھوں لوگ, شور, اونٹوں کی بلبلاہٹ, گھوڑوں کے ہنہناہٹ, ڈھول, باجے, تاشے, گاجے, اور ہولے سے بی بی نے کہا اس کو خاموش. آہستہ سے کہا خاموش. سکنت الہوا, ہوا رک گئی. سکنت الریاح, سکنت الانفاس, سانسیں رک گئیں. سکنت الاجراس فی اعناق الابل, اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں رک گئیں. یہ ہے لہجہ, یہ مراد ہے. اب دیکھا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ بس یہی چند جملے سن لو, پھر بے شک تھک جانا. بس میں تمہاری دعاؤں کے سامنے سفر کروں تو مولا کے باقی مدعا سنو. فرمایا تتخذون عیدا بقتل ابن بنت نبی کو, آج
آج تم اپنے رسول کے بیٹے کے قتل پہ عید منا رہے ہو، اب سر اٹھانا۔ فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں۔ حقذا یفرح اولاد البغاة بقتل الہداة، جب بھی اللہ کے ہادی مارے جاتے ہیں زنا زادے ایسے ہی عیدیں مناتے ہیں۔ چلو، حقذا یفرح اولاد البغاة، بلکہ بابا جی میں نے لفظی ترجمہ صحیح نہیں کیا، لفظی ترجمہ کروں، بغات، بغیت ان کی جمع ہے بغات۔ جا کے کسی اور عالم سے ترجمہ کرانا، اس کا ندیم لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ بد کردار عورتوں کی اولاد ایسے خوشی مناتی ہے۔ اور ہاں یہ چیز، ہاں میں نے وہ جملے نہیں پڑھے، وہ بھی خطبے میں بھی نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی ذکرت حدیث جدی رسول اللہ، فرمایا ابن زیاد آج ابن زید رہ رہے کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ کون سی؟ میرے نانا نے کہا تھا بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، کہ اے علی تیرا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس ماننے والوں کو بات پڑھ رہی ہے جو درمیان میں بیٹھے ہیں، کون سی حدیث پڑھی؟ بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا، زنا زادوں کے پیشانیوں پہ، جبینوں پہ، ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کیا؟ علی کا بغض۔ بس بابا جی یہ کہنا تھا بی بی کا، ابن زیاد کے دربار سے کونے سے ایک ملعون اٹھا، طرف کے برداشت نہیں کر سکا، یبنا بطہ ابی تراب ما تقولین، اے ابو تراب کی بیٹی کیا کہہ رہی ہو؟ کہیں بغض بھی لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے؟ ہمیں دیکھتا ہوں بگار دینے کون آیا، مجلس سننے کون آیا؟ جب اس نے کہا نا کیسے لکھا ہوا ہوتا ہے، زینب نے مسکرا کے کہا ہاکذا یکون مکتوبا، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے۔ جو فرمایا جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہے ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے۔ آگے بھی نے فرمایا میں راضی ہوں تم سے، شاید جب تم سے راضی ہو کہو تو اب جاؤں۔ فرمایا اتعلمون، اے کوفیو جانتے بھی ہو، ایدم سفق تمہارا شط الفرات، تم نے فرات کے کنارے کون سا لہو بہایا؟ تم نے اسے عام لہو سمجھا؟ ازکا، ازکا من الکوثر والماء الحیات، تم نے وہ خون بہایا جو آب حیات سے زیادہ طاہر ہے، جو کوثر سے زیادہ پاکیزہ۔ ہاں جو خالصہ گجر خان ادھر ادھر والوں ذہن میں رکھو، اتنا بلند ہے خون حسین کا کہ تم زیارت عاشور میں یہ فکرے پڑھتے ہو السلام علیکہ یا سار اللہ، اے اللہ کے خون میرا سلام۔ جو کوثر اور آب حیات سے زیادہ طاہر۔ اچھا تو کوفیہ تم بڑی فتح کی شادیاں بجا رہے ہو کہ ہم نے حسین اور اس کے ہمراہیوں کو شہید کر دیا، سر اٹھانا۔ یہ فلسفے اگر علی کی یہ بیٹی بابا جی نہ ہوتی یہ فلسفے چھپ جاتے، ندیم یہ گم رہتے، یہ اسی کا احسان ہے۔ میں کان پکڑ کے معافی چاہتا ہوں سلطان کربلا سے، مولا تجھ سے بھی بڑا اور مشکل کام کیا ہے تیری ہمشیرہ نے، تو نے خدا کو بچایا، اس نے تجھے بھی بچایا توحید کو بھی بچایا، دونوں کو۔ ابھی بھی بتا رہی ہے اس جنگ کے فلسفے کو، سارے حلال والی سار اٹھانا۔ فرمایا واللہ ہے، اللہ کی قسم، لو شاء اخی، اب میں رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے ترجمے کے کسی کو شک ہو تو مرضی کے عالم سے کہا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم اگر میرا بھائی چاہتا تو پھر کیا ہوتا؟ لَصَارَتْ خُيُولُكُمْ وَنِيَاقُكُمْ أَفْيَالًا وَأُسُودًا، اگر میرا بھائی صرف چاہتا تمہارے اونٹ ہاتھی بن جاتے، تمہارے گھوڑے شیر بن کے تمہیں پھاڑ کے کھا جاتے۔ اللہ اللہ العظمت للہ، پہلے پڑھ رہی ہے بات یہ ہے، مَزَّقُوا لُحُومَكُمْ، تمہارے گوشت پھاڑ ڈالتے، مَزَّقُوا عِظَامَكُمْ، تمہاری ہڈیاں چبا لیتے، وَسَارَتْ رِمَاحُكُمْ وَأَسِنَّتَكُمْ حَيَّوْتٍ وَأَقَارِبًا، تمہارے نیزے اژدہا بن جاتے، تمہارے تیر بچھو بن جاتے،
डस डस के तुम्हारा गोश्त बदबूदार पानी की तरह बह जाता हो। मेरा ख्याल है कुछ थक गए हो ना। हाँ, मुझे तो तुमसे कहीं ज्यादा जल्दी अभी और कई ड्यूटियां देनी है। मैंने जाके मौला की सर उठाना मेरी आंख में डाला, बल्कि फरमाती है लो अमर लब तलातकुम बिमराकिबिकुम मिस्ल कारून बेदौरे ही व खजाने ही। अगर मेरे भाई जमीन को ही हुक्म दे देता जैसे कारून को खजानों समेत निकल गई थी, तुम्हारे लश्कर को घोड़ों समेत निकल जाती। क्योंकि नदीम ये हो ही नहीं सकता, अबू तुराब का बेटा हुक्म दे और तुराब इनकार करे, सर उठाना मेरी आंखों में आंखें रखना। आगे फरमाती है अब ज़हन में रहे, तुम्हारे ऊंट हाथी बन जाते, तुम्हारे घोड़े शेर बन जाते, तुम्हारे नेज़े सांप बन जाते, तुम्हारे तीर बिच्छू बन जाते। जमीन से हुक्म करता निकल लेती बेमराके बेकुम, तुम्हें घोड़ों समेत सवारियों समेत। फरमाती ये तो अभी बड़ी बात की है, ये तो फिर भी फासला है। वल्लाहि लौ शाअ ललब्बत सियाबकुम फी अनाकिकुम, सिर्फ इरादा कर लेता मेरा हुसैन, तुम्हारा लिबास तुम्हारे गले घूंट के तुम्हें मार डालता। समझ रहे हो? हाँ, वला अल्फाकुम अहलुस समा कल फराशिल मुफत्तत थे। और फिर जब आसमान वाले झांक के ज़मीन करबला की तरफ देखते तो तुम्हें ऐसे पाते जैसे सुबह के वक्त जमीन पे बदबूदार पतंगे मरे पड़े होते हैं। पतंगे आते हैं ना रात को रोशनी में, और सुबह देखो अंबार लगा हुआ होता है मरे, और जिस तरह बदबूदार पतंगे पड़े होते हैं तुम ऐसे पड़े होते। लेकिन क्या किया जाए, मेरा हुसैन करीम था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, बस चंद लम्हे नहीं थकना, ज्यादा तंग नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मेरा हुसैन करीम था, लकिन्नहु लम यज़ल यदऊकुम इलल जन्नत, वो तो तुम्हें मुसलसल जन्नत की तरफ बुलाता रहा। और यहाँ नदी बाबा जी एक और फलसफा जाहिर हो रहा है। जमाने के जाहिल ये समझते रहे कि हुसैन ने, जो कि 9 मुहर्रम को जंग हो रही थी, अब्बास को भेजा, लोग समझते हुसैन ने एक रात के लिए जंग टाली। थक गए हो या चले गए हो? एक रात के लिए जंग टाल दी, मोहलत मांगी। आज कूफे के दरबार में लिसानुल्लाह की बेटी फलसफा बयान कर रही है, फरमाया वो तो तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता था, हमारा है तो वो क्या तुमने देखा नहीं? अमहल्लाकुम लैलतल वाहिदतन लितौबते, ओ जाहिलो हमने मोहलत मांगी कहाँ थी? हमने तो तौबा के लिए एक रात की मोहलत दी थी। समझ आएगा? हमने मोहलत दी थी, मांगी नहीं थी। और दी क्यों थी? ले तौबा थे, तौबा के लिए। तो मैं देखो जिसका मुकद्दर जाग रहा था वो इस रात से फायदा उठा के आ नहीं गया। अल्लाह अल्लाह। और पिछले वाले नाराज नहीं बैठे, मैं थोड़ा पड़ा हुआ, मेरी मदद करते रहना। कौन आया था? शाबाश। और मैं जिसका मुकद्दर जागा वो आ गया। और उसने बाबा जी आके वो फलसफा दिया नदीम जमाने के गंदम नुमा जो फरोशों को। मैं पूरी आलमाना जमानत से कह रहा हूं कि डंडे की जो बिला खौफ तकलीफ पढ़ने वाले तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते थे जो किताबों में है। हुसैन ने घर को घोड़े से उतरने भी नहीं दिया था। हाँ, बस ये फौजी शाम को छोड़ के घोड़ा दौड़ा के आया, हुसैन खड़े हो गए, ये उतरने लगा। हुसैन ने कहा अल्लाह रसूल अपनी जगह बैठा रहे। मौला हल्ली मिन तौबतन, मौला मेरे लिए तौबा की गुंजाइश है? तो मैं है रोह इलल जिहाद, यहीं खड़े खड़े चला जा। अब यहाँ एक फलसफा आपने हल करना है। और बाबा जी सारी जिंदगी यजीदी रहा है। अब यजीद के मजहब पे रह के हुर ने जो नमाजें पढ़ी वो हक या बातिल? बोलो ना, बातिल। जो रोजे रखे, जो हज किए, यानी जो भी अमल किए, जो यजीद को हक मानता रहा उसके अमल के। आओ जरा मेरा साथ दो, मैं हुसैन से एक सवाल करना चाहता हूँ। मौला या तो तूने करबला में नमाज न पढ़ाई होती फिर तो और बात थी। हुर की शहादत के बाद जोहर की नमाज तूने पढ़ाई और बाजमात पढ़ाई। पिछली नमाजें तो बेचारा जाया कर चुका है यजीद के मजहब पे रह के। मेरे भाई आंखें खोल के बैठो, आंखें खोल के, जिक्र के साहिबान के नीचे बैठ के नींद करना हराम है शाम में। हाँ, जाओ फलसफा समझो। वो नमाजें तो जाया हो गई, तो मौला इसे रोक ले, कम से कम एक नमाज हुसैनी होने के बाद पढ़ ले। अल्लाह
ہاں ابھی میں دیکھوں گا، مجھے چہرے، ہر چہرہ شجرہ بتائے گا، بول کے بتائے گا، لکھا ہوا آئے گا، اور بچے بچے کو نظر آئے گا۔ مولا یا تو نماز نہ پڑھائی ہوتی، جب پڑھانی ہے گھر کو روک لیتے، چلو ایک نماز لے کے جاتا میدان قیامت میں کہ حسینی ہونے کے بعد ایک نماز میں نے حق پہ پڑھی۔ توجہ، حسین نے کہا غضنفر جاہل نہ بن ہزیان نہ بک، اگر میں خور کو نماز تک روکوں 14ویں صدی کے مقصر مولوی کو کہنے کی گنجائش مل جائے گی کہ حسین خور کو وہی نماز جنت میں لے گئی جو حسین کے پیچھے پڑی تھی، نہیں پچھلی ہے نہیں، اب میں نے پڑھنے نہیں دی تاکہ زمانہ سمجھے نمازیں نہیں، محبت شبیر جنت میں لے گئی۔ یہی تو وجہ ہے میرے دوست، لوگوں کو خدائی کا دعویٰ کرنے کی ضرورت ہو گئی ہے، حسین ہونے کا دعویٰ کرنے کی، کیونکہ بابا جی خدائی کے دعوے پر ثبوت نہیں دینا پڑتا۔ جو حسین ہونے پر ثبوت بڑے دینا پڑتے ہیں، اور وہ کسی کا کلیجہ نہیں، کسی کی ہمت نہیں۔ تو فرمایا ہم نے بس سمٹ گئی میری بات، میں راضی تم سے، شاید نجب تم سے راضی ہو۔ فرمایا ہم نے مہلت لی نہیں تھی، دی تھی، اور دی کس لیے؟ للتوبہ تھے، توبہ کے لیے۔ وَلَكِنَّكُمْ اخترتم الفنا علی البقاء، لیکن کوفے والو تم اتنے بدقسمت ہو، تم نے بقا چھوڑی، فنا لے لی۔ وَالنَّارَ عَلَىٰ أَوْفَرِ الْجَزَا، تم نے جہنم کی آگ لے لی، وہ جزا چھوڑ دی جو ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اب سر اٹھا لا ندیم، یہ اللہ کی مولا کا علم ہے، اس پہ ہاتھ ہے میرا۔ میں بس حسن ظن کا بابا جی شکار ہو کے جملہ کہنے تو لگا ہوں، ورنہ مجھے پتہ نہیں حقیقی خریدار کتنے ہوں گے میرے اس جملے کے، اور میرے علم میں وہ گیرائی، وہ گہرائی، وہ رسائی نہیں ہے کہ میں علی کے بیٹی کے کلام کی شرح کر سکوں۔ میں ترجمہ کرتا ہوں سوچنا، فرماتے وہ اولاد الطلقاء الازکیاء، فرمایا جن پر خدا کا بیٹا ہونے کا گمان ہو سکے انہیں چھوڑ دیا، زنا ذاتوں کو اپنا لیا۔ اللہ اللہ، جو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، فرمایا میں تمہیں تنبیہ کرنا چاہتی ہوں، انتباہ کر رہی ہوں کہ یہ عارضی خوشی چھوڑ دو، تم تو بولیں بچا رہے ہو نا کہ ہم نے حسین مار ڈالا، عباس مار ڈالا، سب کو مٹا ڈالا۔ فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، مجھے 7 بلند آسمانوں کے پروردگار کی قسم۔ اب بابا جی یہاں دیکھنا ہے ندیم کہ عین اللہ کی بیٹی کی نگاہ کی رسائی کہاں تک ہے، قسم کھا کے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے فَوَرَبِّ السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، 7 بلند بالا آسمانوں کے رب کی قسم، انی ارا، میں دیکھ رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سر اٹھاؤ۔ ذکر ابی عبداللہ یملا الارض والسماء، میں دیکھ رہی ہوں حسین کے ذکر سے زمین بھی بھر گئی ہے، آسمان بھی بھر گئے۔ اللہ اللہ، جو نعرہ رسالت، بولا بولا میٹھی بولی، مکسر ملعون کے لیے زہر کی گولی، اونچا وال کے کل ایمان سوال نعرہ ہے، چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا جب تلک قدم میں دم ہمارا، سدن کے آگے نہ جھک سکے گا یہ سر خدا کی قسم ہمارا۔ تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی، ادھر سے آپس میں لڑ رہے ہیں، کلام تمہارا، علم تمہارا، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جدیدیت زندہ باد، کل ایمان نعرہ ہے۔ 4 مصرے میں بھی پڑھ دوں؟ غم حسین مٹاؤ گے، ہم بھی دیکھیں گے۔
غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے، چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے، غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے، چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے۔ بابا جی غم حسین میں یزداں کا خون ہے شامل، خدا کا خون بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے۔ اللہ جو فرمائے میں دیکھ رہی ہوں، انی ارا ذکر ابی عبداللہ یملأ الارض والسماء، میرے بھائی حسین کے ذکر میں زمینیں بھی بھر دی ہیں آسمان بھی۔ پھر ماننا پڑے گا چوا خالصہ میں عزاداری ہو رہی ہے، علی کی بیٹی تب دیکھ رہی تھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں ہاں، مخلوق کی آنکھیں ندیم محدود ہو سکتی ہیں، عین اللہ کی بیٹی ہے، اس کے ہاں شاد باش یہ کونوں مقام کو یوں دیکھتی ہے جیسے ہم اور تم میں سے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھے۔ ہاں، اور یزید سے بھی یہی کہا تھا بی بی نے جو خطبہ وہاں پڑھا تھا، اس کے آخری جملے یہی تھے، فقد قیدک، کر لے مکر جو کر سکتا ہے، وسع جہدک، اب اس کا ترجمہ پنجابی میں صحیح ہو سکتا ہے، ٹل لا جو لاڑیں۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، جو حسن اس ٹل میں ہے نا وہ اور زبان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ٹل لا سکتے ہو لگا لو۔ انک لا تمیت ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ تو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ تو ہماری وحی کو موت دے سکتا ہے۔ وحینا، اسی فکر کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، مولوی کہتے ہیں یہ وحی کے محتاج ہیں، اور بی بی کہہ رہی ہے تو ہماری وحی کو موت نہیں دے سکتا۔ یہ تو پھر علی کی بیٹی شریکت الحسین ہے۔ ہاں، 4 سال کی بطول سے کسی نے پوچھا تھا، میں نے یہ لو سارا انتنا، بی بی کس شجرے سے تعلق ہے تمہارا، کس خاندان سے؟ بی بی نے فرمایا فانتظری، تھوڑا انتظار کر، جب مؤذن گلدستہ اذان پہ جائے تمہیں میرے شجرے کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ اللہ شاد اذان ہے جن کے شجرے میں شامل ہوں۔ بس مولا تمہاری عبادت قبول کرے۔ ختم ہو گئی میری گفتگو، سمیٹ لیا میں نے اپنے بیان کو، مگر ایک بات وہ سوچ لو اور پھر میں جاؤں۔ حسین نے خدا کو بچایا اور بہن نے دونوں کو۔ بظاہر بابا جی حسین کو مٹنا پڑا نا خدا بچانے کے لیے، بظاہر حسین نہیں رہا پھر وہ بچا، اور جس نے دونوں کو بچانا تھا اللہ، اسے کہنے کو زندہ کہہ سکتے ہو، حقیقت میں اس بی بی کے اپنے جملے ہیں جب رہا ہو کے آئی تھی نا نانا کے مزار پہ، تو نانا کی قبر کو ہم آغوش کر کے بی بی نے یہی فرمایا تھا، 3 محمل بچے تھے نانا، اور اس پر میں لاشیں سوار کر کے لے آئی۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ بس میری دعا ہے کہ مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرو۔ زیادہ طویل عریض پڑھنے کا وقت نہیں میرے پاس، ایک کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر کا ٹکڑا نہیں، وہ زندگی کے جس موڑ پہ یاد آئے گا روتے رہو گے۔ جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج جان لو، تیرے خون رونے والے امام نے پھوپھیوں کو مدینے پہنچا تو دیا، سجاد خود مدینے میں نہیں رہا۔ یہ عزادار دیکھ لو، میں نے عباس کے علم کا پنجہ پکڑا ہوا ہے، اس کی قسم سجاد مدینے خود نہیں رہا۔ خود کہاں گیا؟ مدینے سے کئی میل باہر وادی میں خیمہ لگایا، وہیں بیٹھ کے کبھی اکبر کی برچی کا روتا تھا، کہیں عباس کے کٹے شانوں کو، کبھی بابا کے زخم، اجرکم اللہ۔ اور بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے کربلا کی طرف دیکھنا، ہتھیلیاں ٹیک کے اٹھا، اکبر میں تیرا سینہ چومنے آ رہا ہوں، بابا میں تیرے پاؤں چومنے آ رہا ہوں، چچا میں تیرے شانے چومنے آ رہا ہوں۔ 25 سفر کربلا کے پیدل کیے تیرے امام نے، تیرا 5واں امام آتا۔ بس میری دعا ہے مولا تمہیں کوئی غم اور نہ دے، اور یقیناً مجلس کی مالکہ کی نظر ہے تم پر، اور آ کے کہتا بابا مدینہ پہلے کون سا آباد ہے، رہی سی کسر آپ نے پوری کر دی، واپس چلیے۔ رو کے کہتا باقر مجھے مجبور نہ کر، میں جاؤں گا، کہیں تیرے دادا کی خالی کرسی نظر آئے گی، کہیں عباس کی خالی مسند نظر آئے گی، کہیں اکبر کا خالی حجرہ نظر آئے گا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ رونے والے جناب باقر نے شام والی بی بی سے بات کی، مشورے کے بعد ساری نشانیاں ایک حجرے میں رکھ کے بند کر کے تالا لگا دیا، پھر گیا بابا ساری نشانیاں میں نے ہٹوا دی، اب تجھے کچھ یاد نہیں آئے گا، اب چل۔ اب اللہ کرے میں سمجھا سکوں تو سمجھ سکے، پہلے بیٹھ کے رو رہا تھا،
کھڑے ہو کے سجاد نے منہ پہ ماتم کیا، کہا ٹھیک ہے باقر میں چلتا تو ہوں، نشانیاں تو ہٹایا، ایک وعدہ کرتا ہے؟ بابا وہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ زینب میرے سامنے نہیں آئے گی، جب میں پھپھی کو دیکھوں گا مجھے شرابی کا دربار یاد ہے، مجھے شام کے بازار یاد۔ مارا تیری بات کرو، بس ختم ہو گئی بات، آدھے منٹ میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ جناب باقر نے تجھے رلانے کے لیے سوال کیا، بابا شام میں بھی تو ساتھ ہی تھا، تو کون سا آرام سے واپس آ گیا ہے شام سے؟ تیرے بدن پہ ناخن جتنی تو جگہ نہیں ہے جہاں تیری پشت پہ زخم نہ لگے ہوں، پھر بھی جب روتا ہے پھوپھی کے زخموں کو روتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب سید و غیر سید و چوٹ لگے تو اللہ اپنی قوم کا خادم سمجھے معاف کر دینا۔ سجاد نے منہ پیٹ کے کہا باقر بیٹے زخمی میں بھی بڑا ہوں، لیکن میں شام سے جب سے واپس آیا ہوں میں پیٹھ کے بل سو جاتا ہوں، میں نے جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا۔ سجاد نے کہا میں سو جاتا ہوں، میری پھپھی زینب ایک رات نہیں سو سکی، اللہ جانے علی کی بیٹی کو کیا کیا زخم آئے۔ مومنین اکرام، پہلی نشست کا آخری خطیب ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے، جناب والی جناب ظفر توسوی صاحب آپ وقفہ نماز و لنگر ہے۔ دوسری نشست میں دیگر علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔